اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت چھٹی کی اردو موضوع ہاتھی کا وزن، پیج نمبر 34، پیج نمبر 34 پہ آپ اپنی کتاب کو کھولیے۔ شاباش بیٹو، تو آپ دیکھیے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہاتھی کا وزن۔ پیارے بچوں، ہاتھی کا نام ہی ہے وزن، جس کو ہم ماپتے ہیں، تولتے ہیں، اس سے ہم وزن کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا ذکر ہے اس میں کہ بادشاہ نے ایک دن بادشاہ بیمار ہوا ہے۔ جب بہت بیمار ہوا، بہت سے حکیموں دانش مندوں وہ آئے تھے اس کے پاس، تو اس نے کہا بس اب شاید میرا آخری لمحات ہے، میں اتنا خرچہ کروں جتنا ہاتھی کا وزن ہوتا ہے، اتنے پیسے میں بانٹ دوں غریبوں مسکینوں محتاجوں میں۔ تو لاسٹ پہ کیا ہوا ہے، جب یہ ٹھیک ہو، اس کا جو یہ دعا ہے یہ قبول ہوا ہے، تو یہ جب ٹھیک ہوا تو اب بن گئی اس کی پریشانی کہ ہاتھی کو وزن کون کرے گا، ہاتھی کو کون تو ماپے گا، کیسے ہم اس کو ماپیں، کیونکہ ہاتھی ہے، کس پہ چڑھائیں گے، معاملہ ہے بڑا مشکل ہے۔ ساری جو اس کے مشیر ہیں، اس کے وزیر ہیں، ان کو بلایا، کسی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ بہت دفعہ کے بعد بہت ٹائم گزرا تو ایک ملا آیا، اس نے کہا میں اس کو تول کر دوں گا، مجھے کیا، اس نے کیا انعام رکھا، اس نے کہا میں سب کچھ دوں گا نا جو اس نے کہا، تو چلو میرے ساتھ نکلے دریا پہ۔ ہاتھی کو لایا، اس نے ہاتھی کو اس ناؤ میں بھر دیا، امتلی ہوش بورن ات نائی مز، یتائ ناو ڈبیائی آبس مز، کھولن واپس، ایٖژاہ بھرِم اتھ منٛز رۄپیہِ تہِ، دوٚپنس یِم گٔے اتھ ۂسۍ، یوٚتانۍ رۄپیہِ ۂسۍ سۭتۍ ناو ڈُبے اتانۍ گژھِ رۄپیو سۭتۍ ناو، رۄپیو سۭتۍ ناو ڈُبٕنۍ، ادھی مجھتا ۂسۍ سٕنٛدِس وزنس برابر۔ تو یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اس سے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ کس طرح کہ ہاتھی کو کیوں کر تولوں، اس کا وزن معلوم کے بغیر وہ محنت پوری نہ کر سکا تھا۔ درباری میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے، انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات نہ بن پڑی۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سے سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن، یعنی کہ بہت کوشش کی، جتن کسے کہتے ہیں، بہت کوشش کرنے کو، ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے، بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، محنت کا عہد خدا سے کر چکا ہو، اس کا پورا کرنا اب مجھے فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اب کیا جائے۔ ایک دن وہ ایسی و پنج میں تھا کہ ایک ملا کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں، ملا بیٹو یاد رکھنا، جو کشتی چلانے والا، ناؤ چلانے والا ہوتا اسے ملا کہتے ہیں۔ ملا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، جہاں بنا مجھے تدبیر سوچیے، اگر حضور روپیہ اور ہاتھی میرے ساتھ کر دے تو امید ہے کہ میں دربار جا کر
ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا. کیونکہ ملا آو چلاونے وول آو یم دوٚپ یُتھ باسے کر مگر مےٚ سۭتۍ تُل ژٕ نفر تہٕ بیٚیہِ ہُس بیٚیہِ رۄپیہِ بہٕ دِمے ژےٚ اَتھ برابر یِمہٕ تُلِتھ تہٕ یوٚتانۍ گوٚو وٕنکٮ۪نَس اِنشاء اللہ صُبحس پَکو اَمہِ دۄہ کُن تہِ پَتہٕ کَرو بیٚکہِ سوال. شُکریہ.